السلام علیکم ناظرین، میں موقع میزبان محمد زکوان۔ آج ایک دفعہ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ سر بہت بہت شکریہ۔ شکریہ بیٹا۔ سر میڈیکل کالج میں جب بھی کوئی نئی کلاس آتی ہے تو ان کو شروع میں فولنگ کی جاتی ہے، تو پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ فولنگ اور ریگنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ نا بڑی اچھی روایت تھی کہ جو نئے دوست آتے ہیں نا تو ان کو ایک فن کے ساتھ اور ایک شغل کے ساتھ ان کو ریسیو کیا جائے، اور جس سے ان کے درمیان پھر ایک دوستی اور بے تکلفی پیدا ہو۔ تو ہیلدی وے میں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ آپ کو یاد شاید ہو کہ جب میں یہاں پرنسپل تھا تو ہم نے اس فولنگ کو ایک کنٹرولڈ ایکٹیویٹی بنایا تھا۔ جی سر۔ یعنی ہم نے یہ کیا کہ تھرڈ ایئر کلاس کو یہ کہا کہ آپ فرسٹ ایئر کلاس کو بلا کے اور جو نئی کلاس آئی ہے اور لیکچر تھیٹر کے اندر ان کے ساتھ کچھ مذاق کیجیے، جن کے ساتھ جب ان کے ٹیچر بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایک فن ان کے ساتھ کیا، مختلف قسم کے ان کے وہ کاغذ میں آپ یہ کریں تو وہ نکلا، اور اس کے بعد پھر تھرڈ ایئر کلاس نے ان سب کو ویلکم کہا اور یہ سب کے۔ تو یہ تو بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ نا ایک کو کیریکولر ایکٹیویٹی میں ہو کے اور ایک دوستی بن جاتی ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ لیکن پھر اگر ڈسپلن نہ ہو کسی انسٹیٹیوشن میں تو بعض اوقات پھر یہ اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتی ہے، تو وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے میں تو اس کا بہت تجربہ مجھے ہوا ہے کہ سب لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگ بعض اوقات سائیکولوجیکلی اتنے ٹراماٹائز ہوتے ہیں کہ ان کو نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ بچے اس کے بارے میں اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں فرسٹ ایئر کے کہ ان اور وہ جن کو پہلے پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہو کسی قسم کا۔ جی سر، اور ہمارے ادارے جو ہیں اس میں کچھ میڈیکل کالجز مشہور ہیں فولنگ کے اعتبار سے، تو اس میں آپ تو پرنسپل رہے ہیں، تو آپ تک کس طرح کی رپورٹس ملی ہیں کہ ریگنگ بہت؟ ہاں یہ دیکھنا، اس میں جو فزیکل ریگنگ ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کسی کو، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو اخلاقی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، مثلا کسی کو برہنہ کرنا، کسی سے اس قسم کی گفتگو کرنا جو کہ ولگر گفتگو ہے، تو وہ تو بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں جب تک وہاں رہا ہوں ہم نے انشاءاللہ اس کو ہونے نہیں دیا اور اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک ہیلدی سا ایک فن اور شغل ہے تو اس کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ ہاں سر، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا ہیلدی ہونا چاہیے، تو ہمارے سینئرز جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہم ہیلدی وے میں کس طرح کر سکتے ہیں۔ بس ان کو تربیت کی ضرورت ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیچرز کی اور پورے ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی تربیت کرے، ان کے لیے ان کو رول ماڈل کرے، کنٹرولڈ وے میں اس کو سارا کرے۔ تو یہ بھی رسپانسبلٹی ایڈمنسٹریشن کی ہے نا کہ اس کو کیا جائے۔ تو اس میں کچھ آئیڈیاز دے سکتے ہیں کہ آپ؟ آئیڈیا یہی ہے نا کہ کنٹرولڈ وے میں ہو، مطلب ایک گراؤنڈ کے اندر ایک فنکشن ہو رہا ہے، ٹیچر بھی موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ شغل لگا رہے ہیں۔ جی سر۔ تو بس اس طرح سے تاکہ سامنے ہو نا۔ جی سر، فولنگ کے سینئرز اور جونیئرز پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بیٹا اس کے نا میں نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ جن کو کوئی ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں وہ تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر کچھ لوگوں پر اس کے بہت برے نفسیاتی اثر پڑتے ہیں۔ اور انڈیا کی ایک فلم بھی بنی تھی جو کہ بولنگ کے اوپر تھی، اور انڈیا میں اس کے انسیڈنسز بہت زیادہ ہو گئے، تو ایک باقاعدہ فلم بنی تھی جو کہ بولنگ کے اوپر بنی تھی۔ تو اس سلسلے میں حتمی رائے میری یہی ہے کہ ایک پلیزنٹ وے میں، کنٹرولڈ وے میں، اساتذہ کی موجودگی کے اندر وہ طالب علم جن کو پہلے حدود بتا دی گئی ہوں، لمیٹیشن، ایسا کرنا تو بہت مناسب ہوتا ہے۔ لیکن جو میں نے باقی باتیں بتائی ہیں کہ وہ ولگر نہ ہو، وہ فزیکل نہ ہو، ٹارچر نہ دیا جائے، وہ سختی سے منع ہو، وہ جرم ہے اور وہ قابل سزا جرم ہے میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا۔